کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، آپ حضرات کو ایسا لگ رہا ہے کچھ چائے کی اور اس طرح سے استنجا وغیرہ کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی، بھی احساس ہو رہا ہے، لیکن ابھی بہرحال تھوڑا سا کچھ وقت ہم آپ کا اور لینا چاہیں گے قبل اس کے کہ وقفہ ہو اور پھر وہاں تربیت آپ جو درسیات ہیں ہماری اس کا سیشن شروع ہو۔ ہم شہر عزیز کے ایک موقر عالم دین اور وفاق المدارس کے سیکریٹری جامعہ ابو الحسن علی ندوی کے بانی و مبانی و ناظم حضرت مولانا جمال عارف صاحب ندوی دامت برکاتہم، میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور مختصر وقتوں میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، معلمین مکاتب، حفاظ عظام اور حاضرین مجلس، وفاق المدارس والمکاتب مالیگاؤں کے زیر اہتمام آج یہ یک روزہ تربیتی ورکشاپ منعقد ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بہت قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ ناظم اجلاس نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات رکھوں، اس لیے جو بات میں کچھ پھیلا کر کہنا چاہتا تھا اس موقع کی مناسبت سے، ان باتوں کو میں صرف 7 نکات میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اس دور میں مدارس اور مکاتب کی کثرت ہو رہی ہے، اگرچہ کہ جتنے مدارس اور مکاتب ہونا چاہیے اتنے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ کثرت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود معیار تعلیم کی قلت محسوس ہو رہی۔ مکاتب و مدارس کی کثرت ہے لیکن معیار تعلیم کی قلت ہے۔ حضرات اساتذہ کرام اور معلمین بڑی محنت کر رہے ہیں تعلیم و تدریس کے سلسلے میں، لیکن تعلیم و تدریس نتیجہ خیز نہیں ہونے پا رہی ہے اور وہ نتائج اور ثمرات نہیں ظاہر ہونے پا رہے ہیں جو ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ محسوس کیا جا رہا ہے بہت شد و مد کے ساتھ کہ مؤثر طریقے تدریس کیا ہو، اس سلسلے میں باقاعدہ باضابطہ ٹریننگ ہونی چاہیے، اور آج کے اس ورکشاپ کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ مؤثر طریقے تدریس کیا ہو اور کیسا ہو، اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کی جائے۔ میں اسی عنوان سے متعلق صرف 7 نکات آپ کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے پیڈ بھی ہے، قلم بھی ہے، لیکن میں نے اب تک محسوس کیا کہ اس کا کچھ خاص استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگر اب سے آپ استعمال کرنے لگے تو شاید بقیہ جتنی نشستیں ہیں وہ اور زیادہ مفید ثابت ہوں گی۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ کا کلیدی خطاب تو بہت زبردست تھا، جس کو نوٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ امید ہے کہ بعض حضرات نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا۔ تدریس کو نتیجہ خیز اور مؤثر بنانے کے سلسلے میں پہلا نکتہ یہ کہ استاذ کے پاس صرف علم کا ہونا کافی نہیں، اس کے پاس وہ ہنر بھی ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ اس علم کو اپنے تلامذہ میں منتقل کر سکے۔ صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ وہ ہنر بھی
آنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے علم کو اپنے تلامذہ میں منتقل کر سکیں۔ دوسرا نقطہ، استاذ اپنے فن میں ماہر ہو۔ جو ذمہ داری ہمیں تفویض کی گئی ہے اس سلسلے میں ہمارے اندر مہارت ہونی چاہیے، اور بھرپور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس فن میں ہم مہارت حاصل کر لیں۔ اگر مہارت نہیں ہے تو مہارت حاصل کر لیں، اس لیے کہ تدریس یہ بھی تعلیم ہی ہے، تعلم ہی ہے۔ تدریس کے ذریعے سیکھنا بھی ہوتا ہے، تو ہم اپنے فن سے متعلق اپنے اندر مہارت پیدا کریں، اور اسی کے ساتھ استاذ کے اندر تفہیم کا ملکہ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن اسکل ہونا چاہیے۔ کس طرح ہم سبق کو یا اپنی بات کو طلبہ کو سمجھا سکیں، اس کے لیے جو بہترین پیرایہ بیان ہو سکتا ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے الگ الگ پیرایہ بیان اختیار کیا ہے، الگ الگ طریقے اختیار کیے۔ کبھی آپ نے سوال کیا اور پھر اس کا جواب دے کر آپ نے سمجھایا، کبھی آپ نے مثال دے کر سمجھایا، اور کبھی آپ نے نقشہ بنا کر بھی سمجھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، بالکل سیدھی، اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اللہ کو بندے تک پہنچانے والی۔ اور پھر دائیں بائیں آڑی ترچھی لکیریں آپ نے بنائی اور فرمایا کہ یہ سبل الشیطان ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم صرف ایک ہے، اور شیطان کے آڑے ترچھے راستے گمراہ کر دینے والے متعدد ہیں۔ زمین پر نقشہ بنا کر دکھلایا، ایک مربع آپ نے بنایا، درمیان میں ایک نقطہ بنایا، اس مربع کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے بنائی، پھر بتلایا کہ یہ نقطہ انسان ہے، یہ مربع جو چاروں طرف لکیریں ہیں یہ انسان کی اپنی زندگی ہے اور موت کا دائرہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی لکیریں مصیبتیں، آفتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اور پھر درمیان کے نقطے سے ایک بہت بڑی لکیر آپ نے کھینچی جو مربع کے باہر سے جا رہی تھی۔ فرمایا یہ انسان کی خواہشات اور تمنائیں، انسان موت کے دائرے میں گھرا ہوا ہے، مصیبتیں، آفتیں چھوٹی چھوٹی لکیروں کے ذریعے آپ نے سمجھا اس میں بھی گھرا ہوا ہے، لیکن خواہشات اس کی اتنی ہے کہ وہ ان سب سے تجاوز کر رہی ہے۔ ایک ڈایاگرام بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اسی لیے ہمارے علماء اس بات پر اب زور دے رہے ہیں کہ طریقے تدریس میں بلیک بورڈ کا استعمال ہونا چاہیے، ڈائیگرام بنایا جانا چاہیے، چارٹ بنائے جانے چاہیے، اور دیگر سمعی و بصری آلات کا استعمال کیا جانا چاہیے کہ جس سے تدریس مؤثر ہو۔ تیسرا نقطہ، پڑھانے کے دوران استاذ پورے طور پر کسی ایک ایکٹیویٹی پر قائم نہ رہے۔ انسان کی نفسیات اور فطرت ہے کہ 40 منٹ تک ایک ہی چیز پر وہ اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا، 40 منٹ سے زیادہ۔ اس لیے ایک ہی ہیئت میں، ایک ہی شکل میں بیٹھ کر لمبے عرصے تک کے پڑھاتے رہنا یہ مؤثر نہیں ہوگا۔ استاذ کو چاہیے کہ اپنی ہیئت تبدیل کرے اور طلبہ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرائے۔ اس کے لیے کبھی وہ بیٹھا ہو، کبھی وہ کھڑا ہو، کبھی دائیں چلے، کبھی بائیں چلے، کبھی بورڈ پر کچھ لکھا رہا ہو، کبھی طلبہ سے کچھ سن رہا ہو، کبھی ان کی کاپیاں چیک کر رہا ہو۔ اس طرح الگ الگ انداز سے اپنی ہیئت کو وہ بدلتا رہے تو اس سے ایک ہی طرف توجہ کرتے کرتے جو اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے 40 منٹ کا عام طور پر پیریڈ ہوتا ہے، 40 منٹ 50 منٹ کی تقریر ہی اچھی ہے، اس سے بہت زیادہ لمبی تقریر ہوگی وہ بھی اکتاہٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس طرح ایک ہی ایکٹیویٹی پر قائم نہ رہے بلکہ بدلتا رہے۔ ان سب کو ایک بہت اچھے انداز سے سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ چوتھا پوائنٹ ہے، تدریس کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے 3 ایچ کا امتزاج ضروری ہے۔ ایچ انگریزی کا حرف، ایچ فار ہارس، 3 ایچ کا امتزاج ضروری ہے۔
وہ 3 H کیا ہیں؟ ہینڈز، ہارٹ اور ہیڈ۔ ذہن و دماغ اپنا وہ استعمال کرے، اپنی پوری فراست، اپنی پوری عقل اور دانائی، جو کچھ وہ اکٹھا کر سکتا ہے تدریس میں، ان سب کو اس میں شامل کرے۔ اس طرح تدریس کو نتیجہ خیز ہونے کے لیے کرنے کے لیے جسمانی شمولیت بھی ہو، جذباتی شمولیت بھی ہو اور ذہنی شمولیت بھی ہو۔ 5واں نقطہ ہے استاذ کی باڈی لینگویج، جس کو لسان الجسد کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ یعنی جب ہم کلاس میں جا رہے ہیں طلبہ کو پڑھانے کے لیے، تو ہمارا اپیرنس، ہماری ظاہری حیت، یہ بھی بہت معقول اور مناسب ہونی چاہیے۔ ہمارے چہرے کا ایکسپریشن، باڈی لینگویج اس کو کہا جاتا ہے، یہ انتہائی معقول ہو، پرکشش ہو، غصے کی حالت میں کلاس میں داخل نہ ہو۔ نیند سے اٹھ کر آیا ہے، آنکھوں میں نیند کا خمار ہے، کلاس میں چلے آئے۔ لباس کا صحیح پتہ نہیں ہے، ظاہری اپیرنس کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اسی طرح کلاس میں چلے آئے۔ یہ لسان الجسد یہ طلبہ پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ استاذ آج پڑھانے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے۔ بالکل غصور حالت، غصے کی حالت میں آنکھوں سے غیظ و غضب ٹپک رہا ہے، اور اس حالت میں آ کر مسند پر جب استاذ بیٹھے گا تو طلبہ تو ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے کہ آج کچھ کلاس میں پڑھائی نہیں، وبال ہی ہونے والا ہے، آج تو سزا ہی ملنے والی ہے۔ اس لیے بہت باوقار انداز سے، جیسے علماء کی ایک شان ہوتی ہے، اور اس باوقار انداز سے کلاس میں آئے۔ گھر کا ٹینشن ہے، ناشتہ کر کے نہیں آئے ہوں گے ہم آپ، ہو سکتا ہے کوئی بیوی سے جھگڑ کر آیا ہوگا، کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن کلاس میں داخل ہوتے ہی ہماری باڈی لینگویج یہ بتلا دے کہ آج استاذ پورے طور پر پڑھانے کے موڈ میں ہے اور کسی چیز کا کوئی اور ٹینشن ذہن و دماغ میں نہیں ہے۔ اس طرح استاد اپنا ظاہری اپیرنس بھی بہت بہتر بنائے، یہ باڈی لینگویج صحیح ہونی چاہیے۔ چھٹا نقطہ بہت اہم نقطہ ہے، جس کے ذریعے آپ یہ جانچ سکتے ہیں کہ آپ کی تدریس نتیجہ خیز ہوئی یا نہیں ہوئی، اور آپ پڑھانے میں کامیاب ہے یا نہیں ہے، آپ خود اپنی جانچ کر سکتے ہیں۔ کامیاب تدریس وہ ہے کہ طلبہ میں اکتساب کا عمل واقع ہوا ہو۔ کامیاب تدریس وہ ہے کہ جس میں طلبہ میں اکتساب کا عمل واقع ہوا ہو۔ اب یہ اکتساب کا عمل کیا ہے؟ اکتساب کا عمل یہ ہے کہ تدریس سے پہلے طلبہ جو چیز نہیں جانتے تھے اب وہ جاننے لگے، اور کامیابی کا معیار ہم یہ بنائیں کہ 90% طلبہ میں 90% اکتساب واقع ہوا ہو۔ اگر ایسا ہے کہ 90% کلاس کے طلبہ 90% سبق سمجھ چکے ہوں، جو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ پڑھا سمجھ چکے ہوں، تو ہماری تدریس کامیاب ہے۔ اور اگر اس میں ریشو کچھ کم ہے تو اتنی ہی گویا کہ ہماری تدریس میں کمی ہے۔ 7واں نقطہ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ طریقے تدریس متعدد ہیں، کتاب و سنت سے بھی ماخوذ ہے۔ اس میں ایک بہت مؤثر طریقہ ہے جس کی طرف اشارہ مولانا امین الجبار صاحب نے بھی کیا، اور حضرت مولانا صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کیا، اور وہ ہے ڈیمونسٹریشن میتھڈ، یعنی مظاہراتی طریقہ، یا جس کو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں عملی طریقہ، کہ عملی طریقے سے بات سمجھائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ابھی بات آئی، آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی عملاً، پریکٹیکلی، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتجھڑ کے موقع پر ایک درخت کے پاس آتے ہیں اور وہاں ایک سوکھی لکڑی کو حرکت دیتے ہیں، حرکت دینے سے پتے گرنے لگتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ جس طرح اس خشک ٹہنی سے پتے بکثرت جھڑ گئے ہیں، ویسے ہی جب اچھی طرح وضو کر کے انسان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ڈیمونسٹریشن میتھڈ کو اختیار کیا، اور قرآن مجید سے بھی ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ تبارک و تعالی سے کیف تحیی الموتى،
آپ مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ڈیمونسٹریٹو میتھڈ اختیار فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اچھا آپ جاننا چاہتے ہیں کیسے ہم زندہ کرتے ہیں؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. 4 پرندوں کو لے لیجئے، ان کو پہلے جو ہے اچھی طرح مانوس کر لیجئے، پھر کہا کہ آپ ذبح کر دیجئے، بوٹیاں بنا دیجئے، 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیجئے اور پھر ان پرندوں کو بلائیے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو وہ سب زندہ ہو کر آ گئے. یہ پورا واقعہ یہ جو ہے یہ ایک طریقہ تعلیم ہے کہ کس طرح پریکٹیکلی کسی کو کر کے دکھایا جائے، بات سمجھائی جائے. ہم وضو کے فرائض بتلاتے ہیں، سنتیں بتلاتے ہیں، مستحبات بتلاتے ہیں. کیا ہی بہتر ہو کہ اس کو بھی عملی طریقے سے اس طرح بتلائیں کہ طلبہ کو کبھی وضو اس طرح کر کے دکھائیں کہ صرف فرائض پر ہم اکتفا کریں. کہ دیکھو فرائض پر اکتفا کر کے وضو کرایا جا رہا ہے تو بچے کے ذہن میں بیٹھے گا اچھا یہ سب فرض ہے. پھر کبھی دوسرے دن وضو کرے گا کہ اچھا اب فرائض بھی ہوں گے اور سنتیں بھی ہوں گی. صرف فرائض اور سنن پر اکتفا کریں. اب کل اور آج کے مقابلے میں طلبہ تقابل کریں گے تو محسوس ہوگا کہ اچھا یہ تو فرض 4 ہوئے تھے کل، آج یہ مزید چیزیں کا اضافہ ہوا، یہ سنتیں. پھر تیسرے دن وضو کرے تو فرائض و سنن اور مستحبات کا اضافہ. اس طرح پریکٹیکلی ہم فرائض، سنن اور مستحبات کو ان کے دلوں میں بٹھا سکتے ہیں رٹانے کے بجائے. یہ کچھ طریقہ کار مفید ہو سکتے ہیں. بہرحال وقت زیادہ نہیں ہے اور ویسے بھی میں محاضر نہیں تھا، مجھے صرف اظہار خیال کا موقع دیا گیا. میں شکر گزار ہوں اور آپ سبھی حضرات سے اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے اندر ایک جذبہ بھی پیدا کریں گے اور ایک نمایاں تبدیلی بھی لائیں گے، خاص طور سے ہمارے نوجوان معلمین کرام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ